بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 50 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے درس العلم، علم کا بیان۔ علم کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم جب بھی کسی چیز کا نام رکھتے ہیں وہ اس کا علم بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سارے کے سارے انسان ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کا نام منصور ہے تو کسی کا نام مجاہد ہے، کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام زبیر ہے، تو یہ سارے اعلام ہیں۔ اعلام علم کی جمع ہے، تو اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں، وگرنہ سارے کے سارے انسان ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہم جہاں گزرتے ہیں، جہاں پر چلتے ہیں، اس کو ہم زمین کہتے ہیں، اور عربی زبان میں ارض کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سر پر جو ہے اس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اور عربی زبان میں السماء، السماء فوقنا والارض تحتنا، آسمان ہمارے اوپر ہے اور زمین ہمارے نیچے ہے۔ تو آسمان کو آسمان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس کا علم ہے، اسی سے ہم آسمان کو پہچانتے ہیں، اسی طرح زمین کو بھی۔ تو آئیے باقی ہم درس سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم، الامثلہ، علی فی الحدیقۃ، علی باغ میں ہے۔ جرت عائشۃ، عائشہ دوڑی۔ تجری السفن بین مصر و اوروبا، تجری السفن، کشتیاں یا جو بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، بین مصر و اوروبا، مصر اور یورپ کے درمیان، یعنی آمد و رفت رہتی ہے۔ تجری السفن، کشتیاں چلتی ہیں۔ تشتہر اسوان بجودۃ الہوا، تشتہر یعنی آپ سمجھ لیں اسے کہ ایک طرف یا دوسری طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بجودۃ الہوائی، ہوا کے ذریعے سے یا ہوا کے اچھے ہونے کے ذریعے سے۔ واللہ عالم یہاں اسوان سے کیا مراد ہے؟ اسوان ویسے حزین کے معنی میں بھی آتا ہے، پریشان، لیکن یہاں میرے خیال سے اس سے مراد کوئی بڑی کشتی ہے جو ہوا کے ذریعے سے اپنا رخ اور اپنی سمت کی طرف جاتی ہے۔ اچھا، لندن اکبر بلاد الانجلیز، جو لندن ہے وہ انگریزوں کا سب سے بڑا ملک ہے۔ سافر ابی الی دمیاط، میرے والد نے سفر کیا دمیاط کی طرف۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں گے علی، کوئی خاص انسان جس کا ہم نے نام رکھا ہے، ایک انسان کا ہم نے نام رکھا علی، تو اب علی سے جانا جائے گا، اور جب بھی ہم کہیں گے علی تو مراد وہی ہوگا۔ اسی طرح الحدیقہ، جرت عائشۃ، اب عائشہ ایک خاص لڑکی، یہ اس کا علم ہے۔ اسی طرح تجری السفن، اسی طرح مصر و اوروبا، مصر بھی علم ہے، ایک خاص ملک کا نام ہے، اوروبا بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسوان بھی کسی خاص کشتی کا یا لانچ کا نام ہے۔ لندن خاص ایک ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الی دمیاط، یہ بھی ایک ملک کا نام ہے۔ البحث، ننظر فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں، فنرا تو ہمیں نظر آتا ہے، ان الاسماء، کہ یہ جو اسماء ہیں، علی، عائشہ، مصر، اوروبا، اسوان، لندن و دمیاط، یدل کل منہا، ہر ایک اس میں سے دلالت کرتا ہے، علی شخص، کسی انسان پر۔ علی کس پر دلالت کرتا ہے؟ کسی انسان پر۔ عائشہ بھی۔ او مکان معین، مثال مصر، اوروبا، معروف لنا، جس کو ہم جانتے ہیں، مکان معین معروف لنا، ہم اس کو جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے۔ فہذہ الاسماء اذن معارف، اسی لیے یہ جو اسماء ہم نے ذکر کی ہیں معارف یعنی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ ایک نکرہ ایک معرفہ ہے، تو معرفہ میں علم یہ معرفہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہم نے کسی چیز کا نام رکھا ہوتا ہے از خود، ہمارے چاہنے سے ہم نے کسی کا نام رکھا تو ابھی ہم اس کو جانتے ہیں اس نام سے، جسے موبائل ہم نے نام رکھا ہے، دروازہ ہم نے نام رکھا ہے، آسمان، زمین ہم نے نام رکھا ہے، تو اب اس نام کے ذریعے سے ہم اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ علم ہے، اور علم
معارف میں سے ہے، معرفہ میں سے ہے۔ وَإِذَا بَحَثْنَا فِي سَبَبِ كَوْنِهَا معارف، جب ہم تلاش کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ معرفہ کیوں ہے، سبب کیا ہے اس کا، رأینا تو ہم دیکھتے ہیں ان الذی سما کل شخص، کہ جس نے بھی کسی انسان کو پکارا یا انسان کا نام لیا، او کل مکان یا کسی جگہ کا نام رکھا، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ان الاسم یدل علیہ بعینہ، کہ جو میں نے نام رکھا ہے وہ اسی چیز پر دلالت بھی کر رہا ہے، وَيَكُونُ عَلَامَةً لَهُ، اور وہ اس کے لیے علامت بن جاتا ہے۔ یعنی رأینا ان الذی سما، جس نے بھی کسی چیز کا نام رکھا ہے، کیوں رکھا، تاکہ اسی سے وہ چیز پہچانی جائے، جانی جائے۔ مثال کے طور پر جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بیتن یا منزل، ٹھیک ہے، یا قیام گاہ، رہائش گاہ۔ رہائش گاہ اب ہم کہیں گے وہ مسافر خانہ تو نہیں ہے، رہائش گاہ یہاں پر آپ مستقل رہتے ہیں، تو رہائش گاہ جب نام رکھا تو وہ کسی خاص چیز کا نام بنا اور اس پر وہ دلالت بھی کرتا ہے اور اس کی علامت بھی بن گئی۔ فعندما سما کا، جب آپ کا نام رکھا ابو کا، آپ کے والد نے، فعندما اور جب سما کا ابو کا، آپ کے والد نے آپ کا نام رکھا، قصدا تو اس نے قصد کیا تھا، ان یکون اسمک خاصا بک، کہ یہ والا جو میں آپ کا نام رکھ رہا ہوں میرے بیٹے، یہ آپ کے لیے خاص ہو۔ اذا نطق به ای انسان، جب بھی کوئی انسان اس پر بات کرے یا اس کو بلائے یا نطق کرے، جب کوئی انسان گویا ہو آپ کے نام پر، فہم السامع تو سننے والا سمجھ جائے، انک المقصود به کہ اس نام سے آپ ہی مقصود ہیں، آپ ہی مطلوب ہیں، دون غیرک آپ کے علاوہ کوئی اور مطلوب نہیں۔ وَإِذَا كَانَ لَكَ قَطٌ اور جب آپ کے لیے وَسَمَّيْتَهُ اسما، ٹھیک ہے، یعنی آپ ہی کا نام ہو تو وہ آپ ہی مراد ہوں گے، کیونکہ آپ کے والد نے آپ کو اسی نام، وہ نام رکھا اور یہی قصد کیا تھا کہ اس سے آپ ہی جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے، کوئی اور نہیں۔ فَإِنَّ هَذَا الْإِسْمَ تو یہ جو اسم ہے، يَدُلُّ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ وَيُعِينُهُ، تو یہ جب بھی ہم کہیں گے کشتی، تو کشتی اس لفظ سے ہمارا ذہن کشتی کی ایک خاص شکل کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمَعَارِفِ يُسَمَّى عَلَمًا تو اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی اسماء ہوں گے ہمارے سامنے اور وہ ہمیں کسی خاص چیز کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو القاعدہ العلم، علم کا قاعدہ یہ ہے، اسم معرفۃ سمی به شخص، کہ وہ اسم معرفہ ہے جس سے کسی انسان کا نام ہے، جس طرح کسی انسان کا ہم نام رکھتے ہیں تو اس کا وہ علم بن جاتا ہے، او مکان یا کسی جگہ کا ہم نام رکھتے ہیں تو وہ اس کا علم بن جاتا ہے، او حیوان یا کسی حیوان کا نام، او ای شیء آخر یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا ہم نام رکھتے ہیں تو وہ علم کہلاتا ہے اس چیز کا۔ ایک تمرین پڑھ لیتے ہیں، عین الاعلام، اب یہ جو آنے والا فقرہ ہے یا نص ہے اس میں ہم اعلام کی تعیین کریں، یعنی علم کی تعیین کریں فی الجمل الآتیہ۔ ذهب محمد و اسماعیل الی الاقصر، تو اس میں آپ دیکھیں محمد بھی علم ہے، کوئی خاص شخص مراد ہے، اسماعیل بھی علم ہے، خاص شخص مراد ہے، الی الاقصر، اقصر آپ کو پتہ ہے کہ کسی جگہ کا نام ہے، او مکان یہ ہم نے پڑھ لیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ وشاہدہ ان دونوں نے دیکھا، مقبرتن مقبرے کو، توتہ نخ امون یہ اس کا نام ہے، التی عثر علیہا اللورد کارنفون بمساعدت صدیقہ کارتر، تو اسی طرح دیکھو اللورد، کارنفون، اس کے علاوہ کارتر، یہ تمام یہ اعلام ہیں، کیوں کسی خاص شخص کے نام ہیں تو یہ بھی علم ہی ہوں گے۔ تو مختصر یہ کہ جب بھی ہم کسی چیز کا نام رکھیں گے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، کسی جگہ کا نام ہو، تو وہ علم کہلاتا ہے، اور علم معارف میں سے ہے، یعنی معرفہ کے اقسام میں سے ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔